فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی آج آخری آیتیں پڑھی ہیں۔ الحمدللہ آج کی آیتوں پر یہ صورت مکمل ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ کل سے انشاءاللہ سورہ حجر شروع کی جائے گی۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ یہ خیال اور یہ گمان دل میں نہ لائیے گا کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ یعنی جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں جو آپ کے مخالفین ہیں، جو دین کے مخالفین ہیں، جو علماء اور دین کی خدمت کرنے والوں کے مخالفین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ بھی رہا کہ ہم ایسے لوگوں سے ضرور انتقام لیں گے۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں دین کی مخالفت میں، دینداروں کی مخالفت میں، ان کا مزاج، ان کی کوششیں، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری تدبیریں اسی کام کے لیے ہیں کہ بس کسی طرح اللہ کے دین کی اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کو تکلیف پہنچائیں، ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ خیال مت لائیے گا دل میں کہ ہم ان سے انتقام نہیں لیں گے، بلکہ ہم ضرور ایسے لوگوں کو نشانہ عبرت بنائیں گے۔ دنیا دیکھتی آئی ہے اب تک ایسے لوگوں کا تماشا کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے ٹکر لی وہ پاش پاش تباہ و برباد و ہلاک ہو گئے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین سے اور دین کی خدمت کرنے والے علماء سے ٹکر لیتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہیں کریے گا، ہرگز یہ گمان دل میں نہیں لائیے گا۔ فلا تحسبن اللہ، یہ گمان دل میں نہیں لائیے گا اللہ کے بارے میں۔ تحسبن مانے گمان، مخلف وعدی، وعدے کی خلاف ورزی، یعنی اللہ نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کا گمان دل میں نہیں لائیے گا۔ وعدہ رسولہ، رسولوں سے، انبیاء علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ مخلفہ، اس کی خلاف ورزی کا خیال بھی دل میں نہیں لائیے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں۔ اگلی آیت میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منظر کو دوبارہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو زمین ہے، موجودہ زمین، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور جس زمین پر یہ آسمان و پہاڑ اور درخت اور عمارتیں ہیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل جب قیامت قائم کریں گے تو یہ ساری زمین کو ہم بدل دیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو ہم دوسری زمین سے بدل دیں گے۔ تبدل معنی تبدیل کر دیں گے، ارض موجودہ زمین کو، غیر الارض دوسری زمین سے، اور آسمان کو۔ زمین کو بدلنے کا مطلب مفسرین نے تفاسیر میں یہ لکھا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو ساری عمارتیں، پہاڑ اور زمین کی اونچ نیچ سب برابر کر دی جائے گی۔ جیسے آج کی زمین ہے کہ کہیں جانا ہو تو گلیوں سے گھوم کر مختلف جگہوں پر مڑنا ہوتا ہے، اوپر نیچے کے راستے ہوتے ہیں، کہیں بلڈنگ آ جاتی ہے، کہیں عمارت آ جاتی ہے اور کہیں پہاڑ آ جاتے ہیں۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل ہموار کر دیں گے، برابر کر دیں گے، یعنی اس بالکل سیدھی ہو جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی چلنے میں، سیدھی سیدھی ہوگی، اور کوئی بلندی بھی نہیں ہوگی، پہاڑ تک کو برابر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وَبَرَزُوا، اور سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ برزو معنی ہوتا ہے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے سارے لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔ یہ انسان کی غفلت کی نیند سے جگا دینے والی آیت ہے۔ وَبَرَزُوا، سب کے سب پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ اللہ جو واحد ہے، قہار، پوری ہر چیز پر طاقت رکھنے والا اور حساب و کتاب کو پورے طریقے سے لینے والا، اکیلا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یوم تبدل الارض، اس دن ہم زمین کو بدل دیں گے، غیر الارض دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، کیونکہ آسمان سے اس وقت فرشتے اترتے ہوں گے، ابھی تو آسمان میں کوئی راستے نہیں ہیں، اس وقت راستے بن جائیں گے، فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی۔ وَبَرَزُوا، اور لوگ پیش ہوں گے، سارے کے سارے لوگ پیش ہوں گے، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ واحد قہار کے سامنے۔ اور مجرمین کی حالت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو مجرمین کی حالت دیکھیں کیسی ہوگی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم لوگ قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑ کر لے کر لائے جائیں گے۔ دنیا میں جیسے قیدی ہوں اور ان کی عدالت میں پیشی ہو جج کے سامنے، تو کس حال میں لائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو کبھی عدالت نہ دکھائے۔ دنیا کی عدالتوں سے تو ہم بہت ڈرتے ہیں کہ جب عدالت میں جج کے سامنے قیدی کو لایا جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں اور ایک بہت ہی زیادہ بے دردی سے گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوتا ہے۔ عدالتوں میں اس طرح کے حالات دیکھ کر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگوں کو دیکھو گے یوم، اس قیامت کے دن، مقرنین فی الاصفاد، کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی فرشتے ان کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو لا رہے ہوں گے۔ کون ہوں گے مجرم؟ جو دنیا میں اللہ کے نافرمان، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی، بندوں کو بھی ستانے والے، نماز و روزوں کو چھوڑنے والے، سود اور رشوت کو کھانے والے، اللہ کی مخلوق کو ستانے والے، ناجائز لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والے، اور بھی بے تحاشا گناہ ہیں، جرائم ہیں، ان سارے مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جہنم میں لایا جائے گا۔ سرابیلہم من قطران، جہنم کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جو قمیص پہنائی جائے گی وہ تارکول کی ہوگی، خطرناک قمیص۔ تارکول سمجھتے ہیں؟ تارکول ڈامر سے ملتی جلتی چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، وزن کے لحاظ سے بھی اور جلنے کے لحاظ سے بھی۔ جلتا ہوا ڈامر دیکھا ہے؟ جلتا ہوا ڈامر کیسا خطرناک ہوتا ہے، اس
اس میں انسان انگلی ڈالے تو انگلی سب چپک جائے. سرابیلہم من قطران، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مجرم لوگوں کو ہم جہنم میں جو قمیص پہنائیں گے وہ تارکول کی ہوگی. وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی بھی ہوگی. تغشا مانے چھائی بھی ہوگی، آگ نے ان کے چہرے کو گھیرا ہوا ہوگا. وجوہ چہروں کو، نار آگ نے ان کے چہروں کو گھیرا ہوا ہوگا. لیجزی اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے ہی سب کچھ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ کوئی بے گناہ نہیں ہے، مجرم ہے. انہوں نے دنیا کی زندگی میں جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا میں یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیجزی اللہ ان کو بدلہ دے گا. کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کیا ہے. دنیا کی زندگی میں انسان نے جو کیا ہے، لیجزی مانے اللہ بدلہ دے گا. لیجزی اللہ جزا دے گا، بدلہ دے گا. کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیا ہے. ما کسبت، جو کیا ہے. انسان دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے وہ نڈر اور بے خوف ہو کر کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ شاید میری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے. ابا سے ڈرتے ہیں، باس اور فیکٹری کے مالک سے ڈرتے ہیں کہ کوئی غلط کام کریں گے تو نوکری سے نکال دی جائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کے دن میں ہم کتنی ناراضگی والے کام کرتے ہیں اور ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہمارے پاس آؤ گے تو لیجزی اللہ تمہیں پھر بتائے گا، بدلہ دے گا. کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کیا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر اور کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کتاب لینے والے ہیں. آخری آیت ہے ھذا بلاغ للناس. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ ایک پیغام ہے. یہ قرآن ایک پیغام ہے للناس، لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی طرف سے ایک میسیج ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں جگایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ. حالات آگے کے بڑے خطرناک ہیں. دنیا کے حالات سے ڈرتے ہیں، آخرت کے حالات تو اس سے زیادہ کئی گنا خطرناک حالات ہیں. ان حالات سے بچنے کی تیاری. ھذا بلاغ، یہ پیغام ہے للناس، لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس پیغام کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے، بس کرو، غفلت کی نیند سے جاگو، اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ اس قرآن کے ذریعے تم جان لو، اس بات کو جان لو، یعلموا، جان لو، انما هو الہ واحد، کہ وہ معبود برحق بس ایک ہی ہے. وہ معبود برحق ایک ہی. انما هو الہ واحد، وہ معبود برحق بس ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین نصیحت ہے. یذکر مانے سمجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے. اولو الالباب، ان کے لیے، نصیحت والوں کے لیے بہترین نصیحت ہے. نصیحت حاصل، اولو الالباب، سمجھ رکھنے والے، نصیحت رکھنے والوں کے لیے بہترین نصیحت ہے. تو سورہ ابراہیم کی الحمدللہ درس و تفسیر آج ختم ہوئی. کل سے انشاءاللہ سورہ حجر شروع کریں گے اللہ نے چاہا، اور اسی صورت پر ہمارا 14واں سپارہ شروع ہوگا. 11، 12، 13 3 سپارے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہماری سورہ حجر اور اس کے ساتھ 14ویں سپارے کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. الحمدللہ. صلی اللہ علیہ نبی کریم.